أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلى الله عليه وسلم. تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے ہیں اور ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش ادائے سرکار سید الشہداء پر محرم الحرام کی 3 تاریخ 1443 سنہ ہجرت اور آج جمعرات کا دن، ذاکر اول نے 2 شہیدوں کا مرثیہ پیش کیا اور اسی مرثیے سے تمسک کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہلی دعا یہ کیجئے کہ پروردگار ہم سب کو شہر مسیب میں طفلان مسلم، یتیمان، غریبان، شہیدان کی زیارت نصیب فرمائے. یہ دونوں بہت مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے کہ دونوں سن بلوغ کو پہنچے ہی نہ تھے. آپ اس سے بات بہتر جانتے ہیں، جو سن بلوغ کو نہ پہنچے اسے ہم اپنے عرف میں معصوم کہتے ہیں، اور یہ تو ویسے ہی اس صف میں شامل ہیں کہ جہاں کا بچہ اور بڑا سب معصوم ہے، چاہے عصمت کبریٰ کے معصوم ہوں یا عصمت صغریٰ کے معصوم ہوں. جیسے قرآن اور حدیث قدسی دونوں کلام خدا ہیں، چاہے حجت ہو یا حجت کے سوا کلام خدا ہو، ایسے اس گھرانے کے سب معصوم ہیں، چاہے تطہیر کے عنوان میں معصوم ہو یا کردار کے اعتبار سے معصوم ہو.
تو یاد رکھیے، جب کبھی اہل بیت کے خانوادے کا تذکرہ کیجیے تو ان دو یتیموں کو اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ بنائیے۔ سرنامہ کلام کی آیات کے اعتبار سے اور اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں کل گفتگو اہل ایمان کی جو صفت بیان کی گئی کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کو بیان کر چکے تھے، اور آج اگلی صفت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اور اگلی صفت جو قرآن نے بیان کی سورہ مبارکہ المومنون میں، اور جو بیان کی قرآن سے پہلے امیر المومنین نے، قرآن سے پہلے، اور جن 10 آیتوں کو اپنے لیے بیان کیا خود ختمیہ مرتبت نے، تو بڑی اہمیت ہے 3 اعتبارات سے۔ کبھی وارث قرآن سے پوچھئے، کبھی قرآن سے پوچھئے، کبھی حامل قرآن سے پوچھئے، تو تینوں کے الفاظ بتائیں گے 10 کی بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 آیتوں میں سورہ مبارکہ المومنون کی ہم نے 5 آیتیں روز تلاوت کی ہیں۔ تو پہلے ان 5 کا ترجمہ آج دہرا دوں کہ تیسری مجلس ہے۔ قد افلح المومنون، بتحقیق کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ خبر پہلے آ گئی، صفت بعد میں آ رہی ہے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع اختیار کرنے کے لیے، اور کل آپ کی خدمت میں پوری وضاحت آ چکی، خالی ایک جملہ کہتا ہوں، جن کا دل حالت نماز میں خدا کی طرف ہوتا ہے۔ اب تو سمجھ لیجیے ایکسرسائز اور ہے، نماز اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خالی نماز کی بات نہیں ہے، نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہے۔ تو مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت تو نماز کی حالت میں خشوع اختیار کرنا۔ پھر قرآن کہتا ہے دوسری علامت ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ معرضون اعراض کرتے ہیں۔ آئیے آج اسی آیت پر گفتگو مکمل کریں گے۔ لغو کیا ہے اور اعراض کیا ہے؟ اہل ایمان کی پہچان، قرآن مجید کی شان۔ قرآن مجید میں لفظ لغو استعمال ہوا سورہ مبارکہ مومنون کے اندر، کہ جہاں آیت نمبر 3 نے بتایا صفت نمبر 2 کو، اسی انداز سے یہ بیان ہوا سورہ مبارکہ فرقان میں، سورہ کا نمبر 25، آیت کا نمبر 72۔ تو ویسے ہی آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تو خواب میں بھی کوئی پوچھ لے کہ 72 کون ہیں، تو ہمیں تو ایک ہی 72 یاد ہیں، اور وہ شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو آیت کا نشان 72 ہے تو یاد رہے گا۔ اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا آخری حصے میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مروا کراما، یہ 10ویں صفت ہے عباد الرحمن کی۔ عجیب اتفاق ہے، جو عباد الرحمن کی 10ویں صفت ہے وہ مومنین کی دوسری صفت ہے۔ میں دونوں باتیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، آپ گن لیجئے گا۔ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 74 تک
سورہ فرقان میں ان آیتوں میں عباد الرحمن کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں. عباد الرحمن کون ہیں؟ رحمان کے بندے. اب گرچہ لفظ بندے اردو میں اتنا خراب ہو گیا کہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کون کس کا بندہ ہے. بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہاں تو ہر ایک تھوڑا سا اقتدار پا لینے والا لوگوں کو اپنا بندہ کہنے لگتا ہے. یہ میرے بندے. صلوات پڑھے محمد وعلى البتہ سرکار سید الشہداء نے جملہ استعمال کیا انسانوں کے لیے، اور غالباً یہ ذی الحج کی 29 تاریخ کا واقعہ یا محرم کی پہلی تاریخ، کربلا پہنچنے سے پہلے کا واقعہ. امام نے دنیا کی حالت کو بیان کیا. فرمائے الناس عبید الدنیا، انسان تو دنیا کے غلام بنے ہوئے. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبانوں پر چٹنی کا ذائقہ بن کر رہ گیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس سے رسول نے اپنی زبان چسائی تھی کہ الناس عبید الدنیا، ہم دنیا کے بندوں کی بات کر رہے ہیں امام کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے. دین کیا ہے پھر؟ کہ دین تو زبان کی چٹنی ہے. بولا پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا یہوتونہ ما درت معائشہم، یہ دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک ان کی روزی روٹی دین سے بندھی ہوئی ہو. جب تک ان کی روزی روٹی دین سے بندھی ہوئی ہو. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَا، اور جب انہیں بلاؤں میں آزمایا جائے تو قلت دیانون، دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کا شکوہ، اور کن حالات میں امام کا شکوہ ہے. کتنے افراد کو امام نے دعوت دی ہے کربلا آنے کی، اور کتنے افراد سے خود جا جا کے ملاقات کی ہے. اور اس کیفیت کے ساتھ امام نے پھر انسانوں کی ایک پہچان بتائی. سورہ فرقان پہچان بتا رہا ہے رحمان کے بندوں کی. یا رحمان کے بندے کیسے ہوتے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، تو زمین پر چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے ملاقات کر بیٹھے تو سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت عجیب سی بات ہے. ابھی لفظ سلام پر آپ کو روکوں گا، مگر اس سے پہلے چلیں سورہ قصص کے اندر. اور سورہ قصص میں آیت نمبر 55 پروردگار عالم کا پھر یہ اعلان، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں کسی لغو کو، اعرضوا عنہ، تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَقُولُوا، اور کہتے ہیں کہ لَنَا اعمالنا وَلَكُمْ اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. یعنی سورہ قصص نے بھی سلام بتایا، سورہ فرقان نے بھی سلام بتایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو کے سامنے سے تو مروا کراما، ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کی تقریب میں فرق نہیں آتا.
اس بات کو آسان کر لیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لفظ کی تعریف کیا؟ لفظ کہتے کس ہیں؟ لفظ اور لفظ، لام دو چشمی ہے اور واو، یہ ہے لفظ، اور ایک لغ، لام غین واو۔ لہو کہتے ہیں اردو میں، چونکہ ہم اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، لہو کہتے ہیں لعب کے معنی میں، کھیل کود، اور کھیل کود سے جو زیادہ وسیع تر لفظ ہے وہ ہے لغو۔ صرف کھیل کود نہیں بلکہ کوئی مشغلہ نہیں ہے، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ مثلا میں اگر بیٹھے بیٹھے ممبر پر اس سے کھیلنا شروع کر دوں تو یہ کھیل تو نہیں ہے۔ جب لوگ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل لیتے ہوں، اور تعریفیں کیا بیان کروں، اتنا ہی کافی ہے۔ جن کے امام جماعت ایسے ہوں کہ بدھ کو جمعہ پڑھا دیں تو پیچھے پڑھنے والے بھی سبحان اللہ ہی تو ہوں گے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک ہے کھیل، کھیل کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے نا، ذہن کو تیز کرنا، گرچہ اب یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ کھیل کا بھی مقصد ہوتا ہے، کبھی انسان کو فٹ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، گرچہ میں بات ابھی نہیں کر رہا یوگا کی، وہ الگ موضوع ہے۔ یوگا صرف کھیل نہیں ہے بلکہ کسی قوم کی عبادت کا طریقہ تھا، وہ الگ موضوع۔ لیکن عام طور پر کھیل کو کہتے ہیں عربی میں ریاض، کھیل کو عربی میں ریاض کہتے ہیں، یعنی ایکسرسائز، یعنی فٹنس، ریاضت۔ لیکن اس کھیل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ کھیل کے علاوہ ٹائم پاس کرنا، کھیل بھی نہیں رہے اور نہ کام کر رہے ہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کو قرآن نے لغو کہا ہے۔ اور اگر اس لغو کی تعریف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام لغو کی تعریف کیا ہے؟ لغو کسے کہتے ہیں؟ فرمائے جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ کام کرنا، جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ کام کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اعظم الناس قدرا، انسانوں میں قدر و قیمت کے لحاظ سے عظیم وہ ہے جو چھوڑ دے ما لا یعنی، بیکار کاموں کو، جو بیکار کاموں کو انجام نہ دے، وہ عظیم القدر ہے پیغمبر کی نگاہ میں۔ بہت غور کیجئے گا، مشکل سا عنوان ہے، خشک بڑا ہے، اور پڑھنا بھی خشکی کے ساتھ ہی ہے، ورنہ تری میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لغو مطلب بےہودہ کام، تھوڑی سی خراب اردو، بےہودہ کام، بے مقصد کام، اچھی اردو۔ عربی کے لحاظ سے مالا یعنی، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ خط لکھا مولا نے عبداللہ ابن عباس کے نام، اور عبداللہ ابن عباس کے نام جو خط لکھا اس میں امام نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا فَاطْلُبْ مَا يَعْنِيهِ وَاتْرُكْ مَا لَا يَعْنِيكَ، عباس کے بیٹے طلب کرو با مقصد باتوں کو اور چھوڑ دو بے مقصد باتوں کو۔ پھر امام فرماتے ہیں جب تم طلب کرو گے با مقصد باتوں کو اور چھوڑ دو گے بے مقصد باتوں کو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بے مقصد باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں با مقصد باتوں کا وقت مل جائے گا۔ میں نے ترجمہ با محاورہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
مومن کی شان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، کہ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو با مقصد کام کرتا ہے۔ اچھا، عجیب اتفاق ہے کہ تفسیر المیزان کے بہترین مفسر آقا طباطبائی نے اس لفظ پر بڑی بحث کی، مورزون پر، ان لفظ کو حرام قرار نہیں دیا۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، تارکون نہیں ہے۔ اگر تارکون ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو لفظ سے اپنے آپ کو ہٹائے ہوئے، ترک کر چکے۔ نہیں، معرضون اعراض کرنا اور ہے، ترک کرنا اور ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر دو کام ہوں، ایک با مقصد ایک بے مقصد، تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ بے مقصد کو چھوڑ کر با مقصد پہ آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی با مقصد کام نہ ہو تو ٹھیک ہے، بے مقصد کام کر رہا ہو۔ بہت غور کیجئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی مینج نہیں ہے، کوئی برنامہ نہیں ہے، کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ہم اپنا وقت پاس کرنا چاہتے ہیں، چلو تھکے ہوئے لاؤ ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی با مقصد پروگرام دیکھنا ہو تو اور بات ہے، صرف ٹائم پاس کرنا ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کی زندگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیا آل محمد نے کوئی ایسی بات پہنچائی ہے کہ تم ٹائم پاس کر سکو؟ جس کو ٹائم کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے، اسے وقت سمجھ میں آئے تو امام وقت سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تک وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام وقت سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ سلام ہے ان پر کہ جو کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، فضول کاموں کا وقت نہیں ملتا۔ مجھے معاف کیجئے گا، کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سی ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں چائے بہت اہم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب میں خود بھی چائے پیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ تارکون نہیں ہے، مورزون ہے۔ ایک طرف چائے رکھی ہو، ایک طرف ذکر امام کی خدمت ہو، تو میں ذکر امام کو چھوڑ کر چائے پی رہا ہوں تو مومن نہیں۔ اگر میں نے مثال آسان کر دی، یار مثال بڑی آسان سی، اور میں چائے کی تاریخ نہیں بیان کر رہا، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ لیکن اہم کاموں کے مقابلے پر چائے پینا غیر اہم ہے، اس سے تو اتفاق کریں گے۔ اور یہ اتفاق آپ کریں نہ کریں، امام وقت کا اتفاق اسی بات پر ہے۔ آقا مرشی النجفی کی ملاقات ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ اور آقا مرشی النجفی کی ملاقات ایک عظیم عارف، ایک عظیم عالم، مولا سے بے انتہا محبت کرنے والے، اور ملاقات مسجد سہلہ میں بغیر تعارف کے، لیکن رعب اور ہیبت بتا رہا کہ ملاقات کسی معصوم سے ہو رہی۔ اور یہی غیبت کا عنوان ہے کہ پردہ رہتا ہے شخصیت پر، شخص پہ نہیں۔ تو شخص معصوم سے تو ملاقات ہو جاتی ہے، شخصیت معصوم سے نہیں ہوتی۔
اب یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر عارف ہو تو شخص کے جانے کے بعد شخصیت سمجھ لیتا ہے، اور اگر انسان عارف نہ ہو تو شخص کے جانے کے بعد بھی شخصیت سمجھ نہیں پاتا۔ چلیے مثال کو آسان کر لیتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے کہ امام علیہ السلام اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے امداد کا ایک سلسلہ چلایا کرتے تھے، اور آپ کی طرف سے آپ کے نمائندگان پہنچاتے تھے، اور آپ کے کسی عزیز نے سامنے سے دیکھا کہ لانے والا یہ کوئی اور ہے، ہر مہینے لے کر آتا ہے راشن، تو کہنے لگا تعریف کرتے ہوئے، آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور جتنا میرا خرچہ ہے اتنا ہی لے کر آ جاتے ہیں، میرے بچوں کو بھوک اور پیاس کی نوبت نہیں آتی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک آپ ہیں اور ایک وہ ہمارے رشتہ دار ہیں امام، ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اگر انسان سمجھ لے کہ حجت خدا اپنے کن وسیلوں سے میری اور آپ کی مدد کر رہا ہے، پوچھتے، آپ تو بہت پوچھتے، وہ نہیں پوچھتے۔ اب یہ کہتا ہے مجھے غصہ تو بہت آیا، اور جب میں امام کے پاس آیا رپورٹ دینے کے لیے، مولانا وہ آپ کے جو عزیز ہیں وہ تو آپ پر بڑا غصہ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں آپ انہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے شکر کا سجدہ کیا۔ تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ شخص کے ساتھ شخصیت کو بھی پہچان لے، لیکن اکثر علماء عارفین کے واقعات میں ملا کہ پہلے امام سے ملاقات ہو گئی، پھر امام کی معرفت ہوئی، جب امام کی ملاقات ختم ہو چکی تھی۔ اس میں آغا مرشی النجفی، اور بات اس لیے طولانی ہو گئی کہ مسئلہ بہت اہم لفظ پر تھا، چائے پر، اور جب آغا مرشی النجفی نے، انہیں تو شخص سے ملاقات ہو رہی ہے نا، اور عراق میں قہوہ یا بغیر دودھ کی چائے استعمال ہوتی ہے، پیشکش کی کہ لیجئے چائے لیجئے، تو اب اگر کوئی عام شخص عراقی ہوتا تو چائے لے لیتا۔ ارشاد فرمایا ہم ان لغویات سے دور رہتے ہیں، تو گھبرائیے گا نہیں، اگر حرام ہو تو موضوع الگ ہے، امام کی شان کا عنوان الگ ہے، امام کی طرح کی عبادت الگ، امام کی طرح کی زندگی الگ، البتہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور یہ دعا تو ایسی ہے کہ 10 محرم کو بھی مانگیے، اور میں نہیں کہتا یہ دعا میری ہے نا، یہ تو خود زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، جو حدیث قدسی پروردگار ہے، جو اللہ نے نازل کیا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اہل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ چلیے اور مثال آپ کی خدمت میں، اور بات کو تمام کرتے ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی امام کمسن ہیں، سامرہ کے واقعات میں شیخ بہلول، اب یہ بہلول وہی والے ہیں
جو 7ویں امام کے صحابی ہیں یا اس زمانے کے الگ کوئی بہلول ہیں؟ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے بہلول نام ہے، بہلول صفت ہے، بہلول شخصیت ہے، کیا ہے؟ البتہ اس دور میں بھی ایک شخص بہلول نام کا ملا، اور اب امام کو اس نے دیکھا، پہچانتا نہیں والا کو، دیکھا سارے بچے کھیل رہے لغو، سارے بچے کھیل رہے اور ایک بچہ الگ کھڑا ہوا ہے۔ یہ آیا اس بچے کے پاس، آ کے کہتا ہے صاحبزادے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کھیلنے کا سامان نہیں ہے، اس لیے آپ الگ کھڑے ہوئے، تو میں ابھی آپ کے لیے خرید کے لے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے پیشکش کی شہزادے کو، شہزادے نے ارشاد فرمایا اے ضعیف العقل، بہت غور کیجئے گا، اے ضعیف العقل خلقنا للعب، کیا خدا نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، امام کے جملے ہیں بالکل ایسے جیسے مولا فرمائے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اے ضعیف العقل، پتا چلا کہ جو بچوں کے ساتھ لفظ کھیل کو مخصوص سمجھے اسے اپنی عقل کے کمال کی دعا کرنا چاہیے۔ ہاں ہو ضرور مگر با مقصد ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا ہمیں کھیل کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس نے حیران ہو کے دیکھا شہزادے کو کہ 5-7 سال کا بچہ کیا بات کر رہا ہے، کہنے لگا پھر کس لیے پیدا کیا ہے آپ بتائیے؟ فرمایا خلقنا للعلم والعبادہ، خدا نے ہمیں علم اور عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے، خالی عبادت نہیں۔ اگر عبادت بغیر علم کے ہو تو طالبان بنتے ہیں، اور عبادت علم کے ساتھ ہو تو بندے رحمان بنتے ہیں۔ اس لیے امام نے مقصد خلقت کو عبادت میں محدود نہیں کیا بلکہ علم کو ساتھ میں رکھ کے بیان کیا۔ تو اب یہ شیخ بہلول کہنے لگے آپ تو ابھی کم سن ہیں، یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، امام نے اس فکر کی بھی اصلاح کر دی، اس شخص میں دور ہو جائیے میرے پاس سے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب چولہے میں آگ روشن کرنا چاہتی ہیں تو بڑی لکڑیوں میں آگ لگتی نہیں جب تک کہ چھوٹی لکڑیاں بیچ میں رکھی نہ جائیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اہل ایمان کی علامت۔ اور چونکہ بات چلی تھی 2 شہیدوں کے نام سے، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہاں تک بات کو لے کر آیا کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں کہ جب کبھی کوئی لا یعنی بات دکھائی دے، آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے آ کر کے فلاں صاحب آپ کی بڑی غیبت کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اگر آپ کے علم میں آ گیا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا۔ تو ایسی باتوں میں وقت برباد کرنے کے بجائے ذکر علی سنیے، ذکر علی کہیے۔ اللہم صل علی۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور 3 مقامات مکمل ہو گئے۔ ان تینوں مقامات پہ قرآن کہتا ہے کہ اگر رحمان کے بندے ہیں اور گزرتے ہیں کسی بیہودہ بات کے سامنے سے تو اعراض کرتے ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ دنیا ناچتی رہے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم تماشا دیکھنے والوں میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کبھی کبھار تماشا دیکھنا انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو رکھیے منظم، چلیں منزل سے پہنچیں منزل تک،
اور ہماری منزل علی سے علی تک. کیا ضرورت ہے کہ تماشا دیکھنے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. بس بات کو سمیٹ رہا، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. کہ انسان مومن کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ القصص میں کہ وہ اعراض سے یعنی لفظ سے اعراض کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. بہترین فارمولہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہے. آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. میں ذکر علی پر خوش ہوا، میرے اعمال میرے ساتھ. آپ ذکر علی سے پریشان ہوئے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. بات عقیدے کی ہو تو یوں چلے، عمل کی ہو تو یوں چلے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. میں نماز نہ پڑھوں، میرے اعمال میرے ساتھ. لیکن امر بالمعروف کی ذمہ داری، نہیں انل منکر کی ذمہ داری، جب تک ذمہ داری کاندھوں پر رہے مقصد حسین کی تکمیل ہے. اس لیے کہ سرکار نے مدینے سے نکلنے سے پہلے اپنے مقصد کو خود لکھ کے حوالے کیا محمد حنفیہ، اور اسی مقصد کو دو شہزادوں نے مکمل کیا. ان کی تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ کافی اہل ایمان کو تو بچوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں. بچوں میں ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم. محمد نام کے دو بچے ہیں جناب مسلم کے، ایک کربلا میں شہید ہوئے اور ایک کوفے میں شہید ہوئے. تو جو کربلا میں شہید ہوئے محمد الاکبر ہیں، اور جو کربلا کے علاوہ کوفے میں شہید ہوئے یہ محمد الاصغر ہیں. یہ بڑے ہیں، ابراہیم چھوٹے. محمد الاصغر کی تاریخ ولادت تو نہیں معلوم، البتہ سن بتایا گیا کہ 52 سن ہجرت میں شہزادے کی ہوئی ولادت اور شہادت ہوئی 62 سن ہجرت کے اندر، 10 سال کی عمر میں، کربلا کے واقعے کے 1 سال کے بعد. کربلا کے واقعے کے 1 سال کے بعد 1 سال تک قید میں رہے. اور چھوٹا بالا اس کی سن پیدائش ہے 53 سن ہجرت، یعنی 9 سال کا ہے وقت شہادت، جو ابھی آپ نے مرثیہ سنا تھا. ایک 10 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے. ان دونوں کی ماں کا نام ہے رقیہ بنت امیر المومنین. ہمارا سلام ہو ان شہیدوں پر. مستجاب الدعوات کیسے تھے کہ جب قید خانے میں تھے 1 سال قید میں رہے، بعض کہتے ہیں 1 سال سے بھی زیادہ قید میں رہے، اور ایسی قید تھی کہ دن میں 24 گھنٹے میں 1 روٹی ملتی تھی. رونے کے لیے جملہ کافی ہے. جن کو خدا نے اولاد دی ہے، آپ کو پتا ہے بچوں کو بھوک بہت لگتی ہے. ناشتے کے بعد بھی بچے 3 گھنٹے بعد پھر کھانا مانگ لیتے. دوپہر کے کھانے کے بعد شام کو چیز کے پیسے مانگ لیتے. 24 گھنٹے میں شہزادوں کو 1 روٹی ملتی. ہمارا سلام ہو ان یتیموں پر کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے. 9 اور 10 سال کا سن ہے. اللہ اکبر. زندگی
اس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی. ایک دن چھوٹے بھائی نے یعنی ابراہیم نے محمد سے کہا بھیا اگر اس طرح سے یہاں پر رہے تو یہیں پر ختم ہو جائیں گے, کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی باہر ہم کہاں رہ گئے. بھیا ایسا کریں جو نگران ہے قید خانے کا اس سے بات تو کریں, شاید کو راستہ بنے. قید خانے کا نگران ایک بوڑھا شخص ہے. جب وہ روٹی رکھنے کے لیے دن میں ایک بار دروازہ کھولتا تھا, روٹی رکھ کے پانی رکھ کے چلا جاتا تھا. اب جب وہ آیا تو اسے روک لیا دونوں بچوں نے, اور روک کے کہنے لگے شیخ اتعرف محمد, تو نبی کو پہچانتا ہے؟ شیخ کیا تو حیدر کرار کو جانتا ہے؟ شیخ کیا تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ بوڑھے نے کہا یہ تم کس کے نام لے رہے, تمہارا ان سے کیا واسطہ ہے, تم ہو کون؟ یعنی جو پروپیگنڈا تھا ایسا تھا کہ یہ تو باقی ہیں, ان کا اسلام سے کیا تعلق, ان کا اہل بیت سے کیا تعلق. شہزادوں پہ سلام ہو, اپنا تعارف کراتے ہیں. نحنو من عطرت نبی کا, ہم تیرے نبی کی عطرت ہے, ہم امیر المومنین کے نواسے ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے لختے جگر ہیں. کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص قدموں پہ گر گیا اور گر کے کہتا ہے شہزادو مجھے معاف کرنا, میں آپ کو بالکل نہیں پہچانتا تھا, میں نے بڑی زیادتی کی آپ کے ساتھ, اب میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا, آپ چپ چاپ سے نکل جائیے, مجھ پر جو گزرے گی تو گزر جائے گی, لیکن آپ چلے جائیے. کہتے دونوں شہزادے قید خانے سے باہر آئے ہیں. ہائے بھائی بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے, اجنبی ماحول ہے, گلیاں ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, ذرا پتہ بھی ہلتا تھا کہ کہیں عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے. رات بھر کوفے کی گلیوں میں. صبح جب قریب ہونے لگی تو اپنے آپ کو اس طرح پوشیدہ کیا کہ درخت کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپا کر شاخوں پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں فرات کا کنارہ تھا, جب کوئی پانی بھرنے خاتون کنیز آئی, دیکھا پانی کے عکس پر بچوں کے عکس کو, دیکھا کون بچے, اتنی صبح صبح کس کے بچے ہو, تم کیسے یہاں پر آ گئے؟ دونوں نے اپنا تعارف ڈرتے ڈرتے کرایا. یہ اپنی مالکن کے گھر لے گئی. مالکن مومنہ تھی, بچوں کا بڑا استقبال کیا, بچے مطمئن ہو گئے کہ امن میں آ گئے. یہ کیا خبر تھی کہ کیا ہو بس رونے والوں میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں, اتنی بات بیان کروں کہ جیسے ہی حارث ملعون نے بچوں کے رونے کی آواز حجرے سے سنی تھی, ارے دونوں کو بالوں سے کھینچتا ہوا, آئے غربت حسین, آئے غربت طفلان مسلم. خاتون قدموں پہ گری جاتی ہے, اسے تلوار کے دستے سے زخمی کر دیا. جوان بیٹے سے کہا ان کے سر کاٹ کے لے کر رہا, اس نے انکار کیا. غلام سے کہا, حبشی نے انکار کیا. جب بلال کا نام بچوں کی زبان سے سنا, ملعون کہتا ہے اچھا میں خود ہی یہ کام کروں گا. دونوں کو رسی سے باندھ کر چلا فرات کے کنارے. رونے والوں بچے کہتے تھے کہ ہمیں زندہ لے چل عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, شاید کوئی اور فیصلہ کر دے. کہتا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے تمہیں چھین نہ لے, مجھے تو انعام چاہیے. تو بچے کہنے لگے پیسے چاہیے, ہمیں ہمارے ماموں کے پاس لے چل, ہمارے ماموں سے جتنے پیسے کہے گا دلوا دیں گے. مگر ظالم نے قبول نہ کیا. جب بچوں
لوگوں نے محسوس کر لیا کہ اب راستے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتے تو رو کے کہنے لگے اچھا اتنی تو مہلت دے کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. آئے غربت حسین، شہزادے 2 رکعت نماز پڑھ. 2 رکعت نماز کی مہلت ملی ہے. 2 رکعت نماز بچوں نے ادا کی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے خالق کی بارگاہ میں اور یہ کہنے لگے اے حکیم پروردگار، اے احکم الحاکمین پروردگار، ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ تو کر دے. اے پروردگار تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بچوں کی دعا تمام ہوئی. بچے کہتے ہیں ایک احسان اور کر دے، ہم دونوں اکیلے ہیں، نہ سامنے ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اور عزیز ہے. ایسا کر ایک ہی تلوار سے دونوں کے سر کاٹ دے کہ بھائی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے. لیکن ملعون نے یہ بات قبول نہ کی. بھائی کو دکھا کر بھائی کا گلا واپسی بتا، لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا. بس آخری جملہ اے کربلا کے شہیدوں تم پر لاکھوں سلام. لیکن جب خیمے سے گئے تو ماں نے رخصت کیا، زخمی ہو کر گرے تو مولا نے اٹھا لیا. آئے یتیمان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پہلا واسطہ محمد ہماری حفاظت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا وقت قبولی کی دعا ہے. شب جمعہ متصل ہو رہی ہے، یتیموں کے مسائل پڑھے گئے اور یتیموں کی دعا خدا جلدی قبول کرتا ہے. وسیلہ بنا کے دعا مانگیے. 2 شہید جن کا کوئی پرسہ نہیں حال رکھتا. اے خدا ان شہیدوں کا واسطہ جو خیر میں نہیں رکھتے، جن کے لاشیں نہر میں بہا دیے. اے خدا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار جو مومنین میں اولاد ہیں، 2 شہیدوں کا واسطہ انہیں صاحب اولاد فرما. صاحب اولاد ہیں، ان 2 شہیدوں کا واسطہ ان کی اولادوں کی تربیت کی انہیں توفیق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعریف فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك یا